نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم وہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آپ سب احباب بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما لیں۔ حضرات ذیشان، بعد از حمد و صلاۃ اللہ جل مجدہ الکریم کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کا مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنا اور تمام کلمات خیر ادا کرنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کی حاضری کو اللہ کریم مقبول فرمائے، قدم قدم پر جزائے نور و سرور عطا فرمائے، اجر ثواب نیکیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائی بیٹھی ہیں پردے میں، اللہ کریم سب کی حاضری کو مقبول فرمائے اور سب کو اجر کثیر عطا فرمائے اور نور عرفاں کی، نور غفراں کی بارش نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کے خالی دامنوں کو اپنی رحمت کی برسات سے بھرپور فرمائے۔ حضرات ذیشان، اللہ کریم جل شانہ نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو، بے شک میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو دوست ہیں، میرے جو ولی ہیں، انہیں نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، نہ کسی قسم کا کوئی خوف، کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا اور نہ کسی قسم کا خوف، اور نہ ہی آنے والی چیزوں کا کسی طرح سے وہ غم کھائیں گے اور نہ ان پہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ پیچھے رہ جانے والی چیزوں میں سے کسی چیز کا غم، ڈر، خوف، نہ پچھلی چیزوں میں سے کسی کا۔ اور یہ انعام جنہیں عطا فرمایا گیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا انعام جنہیں عطا فرمایا گیا، وہ جو اولیاء اللہ ہیں، انہیں یہ انعام کس بنا پہ دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کلمہ توحید و رسالت پڑھا، پھر نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے اور پھر صالح اعمال میں تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، فرائض کی ادائیگی کر لی، فرائض کی ادائیگی کے بعد واجبات اور سنتوں اور نوافل کی کثرت کی اور پھر اوراد و وظائف کی بھی کثرت کی اور درود پاک کی بھی کثرت کی، تو پھر اللہ کریم بندوں کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے، اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ جب بندہ رب کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، پھر رب جل شانہ آسمان پر اعلان فرماتا ہے اور جبریل امین علیہ السلام کو طلب فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل امین، جی یا رب العالمین، فرمایا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ مثلا فرمائے گا رب تعالیٰ کہ میں پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیار کرتا ہوں، فرمائے گا میں جماعت علی سے پیار کرتا ہوں، رب تعالیٰ فرمائے گا میں بابا جی نور محمد چراہی سے پیار کرتا ہوں، فرمائے گا
فرمائے گا میں بابا جی چوراہی سے پیار کرتا ہوں، میں پیر میر علی شاہ صاحب سے پیار کرتا ہوں، میں میاں رحمت علی صاحب سے پیار کرتا ہوں، میں شیر محمد شرک پوری سے پیار کرتا ہوں۔ جبریل کو حکم ہو رہا ہوگا اے جبریل امین تو بھی ان سے پیار کر، اس لیے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر۔ اور پھر حکم ہوگا کہ آسمان کے سارے ملائکہ کو بھی حکم دے دو کہ وہ ان سے پیار کریں۔ غوث اعظم سے میں پیار کرتا ہوں، غوث اعظم سے جبریل تو بھی پیار کر، آسمان سے کے فرشتوں سے بھی کہہ دے غوث اعظم سے پیار کریں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ارشاد ہوگا کہ جس طرح آسمان والوں میں اعلان کیا ہے سارے زمین والوں کو بھی کہہ دے کہ وہ بھی میرے غوث اعظم سے پیار کریں۔ اچھا، سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ و رضوان کا مزار پر انوار تو بغداد شریف میں ہے، عراق میں ہے، ایران کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، مزار آپ کا بغداد شریف میں ہے، ہم یہاں بیٹھے ان کی یاد منا رہے ہیں۔ آج تو دورہ ہے کہ بندے کو دیکھ کے پھر اس کی صفت کرتے ہیں، پھر اس کی شان بیان کرتے ہیں، پھر اس کے فضائل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھ لے سن لے اور میری محبت اس کے ساتھ ہو جائے اور اس کو میرے سے پیار ہو جائے۔ لیکن غوث پاک سرکار تو بغداد میں تشریف فرما ہیں، ہم جو ان کا ذکر منانے کے لیے بیٹھے ہیں، سجانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں کہ حضور غوث اعظم سرکار کا یہ فرمان ہے کہ جس طرح زندہ پیر اپنے مریدوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اپنے مریدوں کی مدد فرماتے ہیں، ہم اپنے مزار مقدس میں رہ کر بھی اپنے مریدوں کی قیامت تک اسی طرح مدد کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل آسمان کے فرشتوں سے بھی کہہ دو اور سارے زمین والوں سے بھی کہہ دو غوث پاک سے محبت کریں۔ تو پھر یہ محبت وہ محبت نہیں جو ہم خود سے کرتے ہیں، یہ محبت وہ محبت ہے جو اللہ کریم نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، جو اللہ کریم نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، غوث پاک کی محبت۔ تو ہم غوث اعظم سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات ذیشان، کیونکہ یہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں جو لا خوف ہیں اور نڈر ہیں اور غم نہیں کرتے کسی چیز کا، پریشانی نہیں لیتے کسی چیز کی، تو یہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں جنہوں نے تقوی خود بھی اختیار کیا اور اپنے ماننے والوں کو، مریدین کو، عقیدت مندوں کو بھی تقوی کا درس دیا۔ حضرات ذیشان، حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، حضور غوث پاک سرکار ایسے اللہ کے ولی تھے، ایسے اللہ کے ولی کہ حضرت سلطان العارفین، تاج العارفین محمد کا کیس رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، نام بھی اتنا مشکل نہیں ہے اس ولی اللہ کا کہ یہ لینا مشکل ہو، آپ محبت سے کہیں گے نا تاج العارفین، کہیے محمد کا کیس رحمت اللہ علیہ۔ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جو اپنے دور کے علم کے سمندر تھے، منبع علم و عرفان تھے، بغداد میں غوث اعظم سرکار سے پہلے بیانات کیا کرتے تھے۔ غوث اعظم سرکار اس وقت ابھی مدرسے میں طالب علم تھے، ابھی طالب علم تھے غوث اعظم سرکار، آپ علم حاصل کر رہے تھے مدرسے میں، اور یہ بزرگ اس دور میں بیان فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بیان کو سننے کے لیے دور و نزدیک سے لوگ آتے تھے۔ سارے بغداد میں سب سے بڑا مجمع آپ کا ہوا کرتا تھا، سب سے زیادہ مریدین معتقدین آپ کے ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وقت کے کتب تھے۔ کون؟ محمد کا کیس رحمت اللہ تعالی علیہ، محمد کا کیس رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، ان کا اعلان یہ تھا، آج کل تو گدیوں پہ پیر بیٹھ جاتے ہیں نا، خواہ انہیں الف سے بے کا علم نہ ہو، الف سے بے کا علم نہ ہو، پیر گدیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا اعلان یہ تھا، میرا سجادہ نشین وہ ہوگا، میری گدی پہ وہ بندہ بیٹھے گا، ہمارا وہ بچہ بیٹھے گا جسے ابتدا سے لے کے انتہا تک کا علم ہوگا، جسے قرآن کریم کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کا سارا علم ہوگا، جسے ابتدا سے لے کے قیامت تک کا سارا علم ہوگا، وہ میری گدی پہ بیٹھے گا، اس کے علاوہ میری گدی پہ بیٹھنے کی کوئی جرت نہ کرے۔ آپ کا علم یہ تھا اور آپ کا اعلان یہ تھا۔ حضرات ذیشان، اس دور میں آپ اپنی مسند پر جلوہ گر ہیں، بیان فرما رہے ہیں،
منبر پر بیان فرماتے ہوئے سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، انتظامیہ کی ڈیوٹی لگا دی، انتظامیہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس بچے کو محفل سے پکڑ کے نکال دو، اب یہ سلسلہ ختم کر دو، ڈیوٹی لگا دی کہ اس بچے کو پکڑو اور مجلس سے نکال دو۔ اب کوئی بچہ تھوڑا شعور پکڑ رہا ہو، تھوڑا سا بھی شعور پکڑ رہا ہو، یعنی 10 12 15 سال کی عمر ہو، تو اس محفل سے اگر اٹھا کے اسے نکال دیا جائے تو کیا وہ دوبارہ آئے گا؟ اتنا شعور سمجھ تو وہ رکھتا ہے نا کہ ادھر اب میں نے نہیں جانا، میری بے عزتی کا مسئلہ ہو گیا ہے، اب میں نے ادھر نہیں جانا۔ تو اس بچے کو جب نکالا تو تھوڑی دیر بیان کرتے رہے، پھر دیکھا کہ وہ بچہ دوبارہ مجلس میں موجود ہے۔ محمد کا کیس رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی، فرمایا اس بچے کو پکڑو اور باہر نکال دو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے۔ اب وہ دوسری تیسری گلی میں چھوڑ آئے کہ اب تم نے نہیں آنا، سختی سے روک بھی دیا۔ اب پھر وہ محمد کا کیس رحمت اللہ تعالی علیہ پھر بیان کرنا شروع ہو گئے، لیکن تیسری مرتبہ جب نظر پڑی ہے کہ یہ بچہ ابھی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو فرمایا اس بچے کو پکڑ لو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اے انتظامیہ والو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس بچے کو پکڑ لو۔ جب اس بچے کو پکڑ لیا فرمایا اب اسے میرے پاس لے آؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ نہیں، جس طرح ان 3 بندوں کی آواز آئی ہے سب کی آواز آنی چاہیے۔ اچھا مٹھی مٹھی سبحان اللہ تے تسی ہر نماز تو بعد پڑھ دے ہو نا سبحان اللہ پڑھ دے ہو، وہ والی سبحان اللہ نہیں کہنی، یہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب اس بچے کو قریب لایا گیا تو لوگوں کو آپ نے مخاطب کیا، فرمایا یہ بچہ جسے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ محفل سے نکال دو، اس لیے کہہ رہا تھا تمہاری توجہ ہو جائے، تم اسے جان بھی لو پہچان بھی لو، اب میں اس کا تعارف کروانے لگا ہوں تو ایسے تعارف نہیں کرواؤں گا۔ آپ اپنے تخت سے اٹھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم بھی سارے کھڑے ہو جاؤ۔ ساروں کو جب حکم فرمایا کہ تم سارے کھڑے ہو جاؤ، جب کھڑے ہو گئے سارے، پھر جب سارے کھڑے ہو گئے پھر آپ نے تعارف کیا کروایا؟ تعارف یہ پیش کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اب وقت کا مجدد میں ہوں، وقت کا غوث میں ہوں، وقت کا کتب میں ہوں، اور اے لوگوں اس کو غور سے دیکھ لو اور گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں تعارف کروا رہا ہوں میرے جانے کے بعد آنے والے وقت میں جو کتب ہونے والا ہے وہ یہ بچہ ہے۔ آپ کھول کے دے دیا تھا۔ فرمایا میرے جانے کے بعد جو غوث ہوگا، جو کتب ہوگا وقت کا، جو ولی ہوگا، جو ولی اکبر ہوگا، جو رب کا خاص ولی ہوگا، خاص بندہ ہوگا، وہ یہ بچہ ہوگا۔ آپ نے جو تعارف کروایا تو اس بچے کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ یعنی وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ تیرا اور میرا پیر غوث اعظم سرکار، وہ غوث اعظم سرکار تھے۔ حضرات ذیشان اسی طرح چھوٹی سی عمر ہے، آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، ابھی تقریباً 6 سے 7 سال، تو آپ اپنے نانا جان کے پاس رہ رہے ہیں۔ والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، ان کا وصال ہو چکا ہے۔ تو آپ اپنے ننیال میں رہ رہے ہیں، نانا جان کے پاس رہتے ہیں۔ جہاں نانا جان کے پاس رہ رہے ہیں وہاں آپ کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کریم آپ نے اپنی ماں ہی سے پڑھا ہے، اور اس طرح کا نہیں پڑھا جس طرح کے آج کل قاری پڑھتے ہیں۔ آج کل کے قاری بھی اس طرح کی تجوید اور قرات نہیں پڑھ سکتے جس طرح کا غوث پاک سرکار نے پڑھا تھا۔ اپنی والدہ ماجدہ سے 5 سال کی عمر میں قرآن کریم سارا پڑھ لیا ہے، اور آپ 7 قراتوں کے ساتھ بچوں کو آگے پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی تجوید و قرات کے ساتھ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جو سٹیج کے قاری بڑے اعلیٰ انداز میں پڑھتے ہیں تو ان کی طرح حضور سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ و رضوان اس دور میں اس طرح تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرات ذیشان حضور سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ و رضوان کی شان یہ ہے کہ آپ نانا جان کے پاس رہ رہے ہیں، ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے آئی ہے اور آ کر کہتی ہے
کہ اس بچے کو میں لے کے آئی ہوں اپنے بچے کو کہ یہ بچہ جو ہے یہ بیمار تھا تو مجھے کسی نے بتایا فلاں پیر صاحب کے پاس لے جاؤ تو یہ بچہ تیرا ٹھیک ہو جائے گا. جب میں گھر سے چلی ہوں یہ بچہ زندہ تھا اور بیمار تھا, میں لے کے آئی ہوں اس لیے کہ یہ تندرست ہو جائے, تندرست و توانا ہو جائے, صحت مند ہو جائے. آپ کی خدمت اقدس میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں. تو جب بزرگوں نے دیکھا, بزرگوں کا نام حضرت سیدنا الشیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے, یعنی حضور غوث پاک سرکار کے نانا جان ہیں, اور ان کے پاس وہ خاتون آئی ہے. تو انہوں نے جب بچے کی طرف دیکھا تو بچے کا انتقال ہو چکا تھا. اب مرے ہوئے بچے کا کوئی کیا علاج کرے؟ زندوں کے علاج تو ہوتے, روز دیکھتے ہیں آپ, ہم سارے لوگ دیکھتے ہیں, زندوں کا علاج تو ہوتا ہے, اب مرے ہوئے بچے کا کیا علاج ہوگا؟ بزرگ فرمانے لگے یہ تو بچہ انتقال کر چکا ہے. تو مائی صاحبہ کا کہنا کیا تھا؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے پاس تو دنیا میں یہ ایک ہی بچہ ہے اور اب اس کا باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے, اور میرا سہارا اور آسرا یہی بچہ ہے اس دنیا میں. لہذا مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چلی جاؤ تو وہاں سے بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. میں تو زندہ لے کے آئی تھی, زندہ لے کے جاؤں گی. ہائے ہائے ہائے, کہا میں زندہ لے کے آئی تھی, زندہ لے کے جاؤں گی. جب اتنا کہا تو حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے کہ مائی صاحبہ بچے کی ماں یہ اس پریشانی کی کیفیت میں ہے کہ اب اس پہ سمجھانے سے بھی کوئی اثر اس کے ذہن پہ نہیں ہوگا. آپ اندر تشریف لے گئے مراقبے کے لیے. جب باہر تشریف لائے ہیں تو اس سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں مائی صاحبہ کی گود میں بچہ زندہ سلامت کھیل رہا ہے. بچہ زندہ و سلامت کھیل رہا ہے. اچھا, اس بچے کو دیکھ کے تو حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ زیادہ حیران نہیں ہوئے, آپ حیران نہیں ہوئے, اور دیکھا ادھر ادھر تو سیدی غوث اعظم جیلانی ایک بچہ جو 7-8 سال کا آپ کا نواسا ہے وہ ادھر موجود ہے. فرمایا میں سمجھ گیا ہوں یہ کسی اور کا کام نہیں, یہ تیرے ہی کارنامے ہیں, یہ تیری ہی کرامت ہے, اور ٹھہر جا ذرا, ابھی میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو نے ابھی سے رب کے رازوں کو کھولنا شروع کر دیا ہے. ٹھہر جا, میں تجھے ابھی دیکھتا ہوں. جیسے چھوٹا بچہ کوئی غلطی کر لے تو بڑے ڈانٹتے ہیں جی, جو دادے بن چکے ہیں انہیں پتہ ہے پوتے کو کیسے ڈانٹتے ہیں. تو جیسے ڈانٹا جاتا ہے اس طرح سے سخت انداز میں پوچھا. فرمایا کہ ٹھہر جا, میں تجھے ابھی دیکھتا ہوں کہ تو نے ابھی سے رب کے رازوں کو کھولنا شروع کر دیا ہے. اب آپ نے توجہ فرمانی ہے کہ غوث پاک سرکار کی کسی ولی کی یہ کرامت سنائی جائے کہ اس نے مردے کو زندہ کر دیا تو بے شمار لوگ ہیں نہیں مانتے ہیں جی, بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے, بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو مانتے ہی نہیں ہیں کرامات کو. لیکن اس کرامت میں 1 2 4 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 50 نہیں, 100 نہیں, بلکہ سینکڑوں مردوں کو آپ نے زندہ کر دیا. ابھی تو ایک بچے کا واقعہ سنایا جا رہا ہے. عبد القادر جیلانی ابھی 7-8 سال کے ہیں تو وہ بابا جی کے آگے لگ کے دوڑے ہیں, تھوڑے دوڑ کے آگے گئے ہیں تو آگے قبرستان آ گیا ہے, قبرستان کی طرف مڑ گئے ہیں, نانا جان سٹک لیے ہوئے پیچھے ہی ہیں, اور جیسے ہی مڑ کے پیچھے کو دیکھتے ہیں کہ نانا جان پیچھے ہیں, بابا جان سٹک لیے ہوئے ہمارے پیچھے ہیں, تو آپ نے پھر کیا کیا ہے؟ آپ نے مردوں کو اشارہ کیا ہے, قبرستان کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ نے فرمایا اٹھو, تمہیں نہیں پتا چلتا بابا جان مجھے مارنے لگے ہیں, نانا جان مجھے مارنے لگے. اب 300 مردے اپنی قبروں سے نکلے. کتنے جی؟ 300 مردے اپنی قبروں سے نکلے ہیں, اور نکل کر حضرت غوث اعظم سرکار کے آگے حصار بندی کر دی ہے, دیوار بنا دی ہے. اب مردے نکل کر کرتے بھی تو کیا کرتے, ادھر دیکھیں تو ادھر بھی ولی, ادھر دیکھیں تو ادھر بھی ولی, ادھر بھی سیدزادہ ادھر بھی سیدزادہ. وہ مردے کریں تو کریں کیا؟ اب نانا جان کا کیا کہنا ہے؟ اتنے سارے مردوں کی بنی دیوار کو دیکھ کے جنہوں نے حصار بندی کر دی, فرماتے ہیں اے عبد القادر, اپنے بچے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے عبد القادر, تیرے مرتبے اور مقام کو رب قادر ہی جانتا ہے. میں سمجھ گیا ہوں اور جان گیا ہوں
کہ تیرے مرتبے اور مقام کو رب قادر ہی جانتا ہے۔ حضرات ذیشان حضرت سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ و رضوان، آپ کی بے شمار کرامات ہیں، بے شمار کرامات ہیں۔ اچھا یہ کرامات اللہ کے اولیاء کو ملتی کہاں سے ہیں، کیسے ہیں؟ یہ حضرت سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ و رضوان، آپ تو ایسے اللہ کے بندے ہیں، ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ مادرزاد ولی اسے کہتے ہیں جو ماں کے شکم سے ہی ولی پیدا ہوا ہو، جو ماں کے شکم ہی سے ولی پیدا ہوا ہو۔ اور بے شمار اولیاء کاملین، جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار ہیں، حضور داتا صاحب سرکار ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں غوث پاک سرکار کا مقام بڑا ہے کیونکہ خیالی تصویریں بنانے والوں نے غوث اعظم کی تصویر درمیان میں رکھی ہے اور بڑی ساری رکھی ہے۔ لوگ وہاں سے دیکھ کے سمجھتے ہیں سب تو بڑے پیر غوث پاک سرکار نے، لیکن حضرت داتا گنج بخش علی جوہری سرکار جو ہیں وہ رشتے میں بھی آپ کے ماموں لگتے ہیں، غوث پاک کے رشتے میں بھی ماموں لگتے ہیں، اور آپ سے پہلے ہوئے ہیں۔ سن 400 ہجری میں حضرت داتا صاحب ہوئے ہیں اور 465 ہجری میں، یہ اندازن بتایا جاتا ہے، کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے کہ 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور حضرت غوث پاک سرکار 470 ہجری میں غوث اعظم سرکار کی ولادت ہوئی ہے۔ 465 میں داتا صاحب کا انتقال ہوا اور 470 میں غوث پاک سرکار کی ولادت ہوئی ہے۔ اب غوث پاک کا آپ کو پتہ چل گیا کہ بعد میں ہی تشریف لائے ہیں، اسی لیے آپ کا فرمان کوڈ کیا جاتا ہے کہ میں اگر داتا صاحب کے دور میں ہوتا بھی تو، اگر میں داتا صاحب سرکار کے دور میں ہوتا بھی تو کیا ہوتا؟ بس ان کا مرید ہوتا اور کچھ نہ ہوتا، ان کا قدر کریں۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نہیں جا سکتا سلیم بھائی، یہاں سے چل کے جائے، ٹکٹ لے، وہاں پہنچے، وہاں جا کے حاضری نہیں پیش کر سکتا جی، بہت مشکل ہے، مہنگائی کا دور ہے، تو اسے چاہیے غوث پاک سرکار کے اس ماموں کی بارگاہ میں سلام پیش کر لے، یہاں حاضری ہو جائے گی۔ بڑوں کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے تو چھوٹوں کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ حضرات ذیشان، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار علیہ الرحمہ و رضوان، آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 1 2 4 نہیں، 10 20 50 نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں کو، ہاں بلکہ آج تک اگر دیکھا جائے آپ کے فیضان سے کروڑوں لوگوں کو کلمے کی دولت نصیب ہوئی ہے، کروڑوں لوگ کلمہ توحید و رسالت پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار بھی غوث اعظم سرکار کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، یعنی حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نواسے لگے، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نواسے لگے۔ اچھا یہ ہے اولیاء کی جماعت، سچے موتیوں کی لڑی ہے، یہ سچے موتیوں کی یہ لڑی ہے۔ یہ حضرت سیدی غوث اعظم جیلانی ہوں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یا امیر ملت سرکار پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہوں، پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، یہ اولیاء کاملین کی وہ جماعت ہے، وہ صف ہے جس میں کوئی ایرا غیرہ داخل نہیں ہوا، جس میں کوئی ایرا غیرہ داخل نہیں ہوا، اللہ کے سارے عظیم اولیاء ہیں۔ اچھا یہ جماعت ہے اولیاء کی، اس کے مقابلے میں دنیا میں جتنی آج جماعتیں ہیں، جتنی جماعتیں، کتنی جماعتیں ہیں جی؟ جتنی بھی جماعتیں ہیں، ایک ایک جماعت میں لاکھوں لوگ ہیں، کچھ جماعتوں میں کروڑوں لوگ ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں لوگ یہ جماعتیں مل جائیں، کسی ایک ولی کے برابر دین کا کام نہیں کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوئی بندہ بھی اپنے مسلک میں بڑے بڑے علامے دکھا سکتا ہے، فہامے دکھا سکتا ہے، بڑے بڑے جامعات دکھا سکتا ہے، لیکن کوئی اپنی جماعت میں داتا گنج بخش علی جوہری نہیں دکھا سکتا، کوئی اپنی جماعت میں جماعت علی نہیں دکھا سکتا، کوئی اپنی جماعت میں میرے علی نہیں دکھا سکتا، کوئی اپنی جماعت میں غوث اعظم نہیں دکھا سکتا۔ بے شک جتنا مرضی مطالعہ کرنے والے ہوں، اللہ اکبر،
حضرات ذیشان آپ سن رہے ہیں اذان شروع ہو گئی ہے، نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں لنگر شریف پیش کرنا ہے، اور لنگر شریف سے پہلے 2 نعتیں ہوں گی اور ساتھ ہی دعا ہوگی، اور آپ سب کو اجازت ہوگی کہ لنگر شریف کھا کے جائیں، کیونکہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے، اہتمام کیا ہے۔ ایک بیٹی ہے ہمارے علاقے میں سے ہی، اس بیٹی نے آج کے لنگر شریف کا اہتمام کیا ہے، اللہ کریم ان کی حاضری کو مقبول فرمائے۔ سائمہ بیٹی اور دیگر سیالکوٹ سے بلال بھائی ہیں، انہوں نے دیگر جن احباب نے بھی لنگر پاک میں حصہ شامل کیا یا کسی طرح سے بھی محفل پاک میں حصہ ملایا، اللہ کریم ان کی حاضری کو مقبول فرمائے۔